یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، ایاما معدودات، گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، فمن کان منکم مریضا، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کریں، فمن تطوع خیرا، پھر جو کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے، فہو خیر لہ، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزے رکھو، خیر لکم، تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کو سمجھ ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو سراپا ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، وبینات، اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے، من الہدی والفرقان، جو صحیح راستہ دکھاتی ہیں اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں، فمن شہد منکم الشہر، لہذا جو شخص تم میں سے یہ مہینہ پائے، فلیصم، تو وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، ومن کان مریضا، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالی آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تمہارے ساتھ، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا تمہارے ساتھ مشکل پیدا کرنا، لتکملوا العدۃ ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم روزوں کی گنتی پورا کر لو، ولتکبروا اللہ، اور اللہ کی تکبیر کہو، علی ما ھداکم، جو راہ دکھائی ہے تمہیں، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت اور روزے کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو صوم کا لفظ ہے نا عربی کے اندر، اس کا لغوی معنی ہے رکنا اور بچنا، اور اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ آدمی 3 چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ نمبر 1 مباشرت سے، نمبر 3 کھانے سے، نمبر 2 کھانے سے، نمبر 3 پینے سے۔ کھانے پینے اور مباشرت سے رکنے کا نام یہ روزہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی روزے کی نیت بھی کرے، اس لیے کہ اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی کچھ کھا پی لیا تو روزہ اس کا نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر تمام چیزوں سے پرہیز تو پورے دن پورے احتیاط سے کیا، لیکن روزے کی نیت نہیں کی، تب بھی جو ہے نا اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں تو بالکل یہ آسان ہے، اب یہ سحرے کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں نا، اچھا یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ جو نیت ہے نا، نیت یہ دل کا عمل ہے، زبان سے اس کے الفاظ ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے زبان سے الفاظ کی ادائیگی کو بدعت قرار دیا ہے۔ اس بنا پر دل کے اندر آدمی ارادہ کر لے کہ میں نے کل کا روزہ رکھنا ہے، جو رمضان کا روزہ ہے۔ اب اس میں بھی شریعت نے ہماری بڑی جو ہے نا وہ رعایت کی ہے کہ ہم جس وقت سحری کے لیے اٹھتے ہیں نا، تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہے کوئی نفلی روزے کے لیے تو نہیں اٹھتے، اس قدر جو اہتمام کرتے ہیں، کھانا جو ہے تیار کرتے ہیں، اور پھر باقاعدہ جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر رکھ کر ہم اس کو نوش کرتے ہیں اور تناول کرتے ہیں،
تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ نیت ہیں، نیت اسی کا نام ہے کہ ہم نے جو دل میں پختہ ارادہ کیا تھا ابھی اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ اس بنا پر جو ہے وہ یہ جو روزہ ہے، روزہ یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، شعائر اللہ میں سے ہے یہ روزہ، اور اس کے بڑے ہی فضائل علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن ابھی یہ موقع نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ جو روزہ ہے، روزہ صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں تھا، بلکہ یہ پچھلی جو امتیں ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی، اور مسلمانوں کی دلجوئی کا بھی انتظام کیا گیا کہ اگرچہ یہ مشقت کی چیز ہے لیکن یہ مشقت تم سے پہلے امتیں بھی اٹھا رہے ہیں، تم کوئی جو ہے نا وہ باغ کی مولی نہیں ہو، جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں باغ کی مولی ہے، وہ ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ ذرا معمولی سی مشقت بھی برداشت نہ کرے۔ اس میں جہاں مشقت برداشت ہوتی ہے وہاں پہ اس کے فضائل بھی بہت بڑے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے یہ بات فرما دی کہ یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے تمہارے اوپر فرض ہونے کا، پچھلی امتوں کے اوپر بھی اس کو فرض کیا گیا۔ اب یہ جو مریض ہے، مریض، اس کے روزے کے بارے میں بھی حق تعالی شانہ نے فرمایا، اور مریض سے مراد وہ مریض ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھنا ناقابل برداشت ہو، روزہ رکھنے سے اس کو ناقابل برداشت تکلیف پہنچتی ہو، یا اس کے مرض کے بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو، اور جو مسافر ہے، ایک تو جو شرعی مسافر ہے نا، جو شرعی مسافر جو مثلاً 77.5 یا 77 کلومیٹر مسافت جو ہے وہ طے کر لے، 77.5 کلومیٹر وہ فاصلہ طے کر دے، تو شرعاً جو ہے اس کو مسافر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسافر اگر روزہ رکھنا نہ چاہے تو اللہ نے اس کو اجازت بھی دی ہے، کیونکہ سفر میں بڑی مشقتیں ہوتی ہیں اور بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رکھنا چاہے اور رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے رکھنا بہتر ہے، اگر نہ رکھے تو پھر بعد میں جب کہ وہ اس کا سفر ختم ہو جائے، اپنی جگہ پہ وہ مقیم ہو جائے، تو اس صورت میں اس کی قضا پھر اس کے ذمہ پر لازم ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے یہ مسئلہ بھی فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ کوئی شخص 15 دن کے قیام کی نیت ایک جگہ نہیں کرتا، بلکہ متفرق مقامات، شہروں اور بستیوں میں وہ اقامت رکھتا ہے، تو شرعاً وہ مسافر کے حکم میں ہی ہوگا، اور بدستور جو ہے وہ اس کو سفر کی جو رخصت ہے روزے کے سلسلے میں اور نماز کے سلسلے میں اسے حاصل ہوگی۔ اگر ایک جگہ کے اندر کوئی 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرنے کی نیت کر لے تو پھر وہ مقیم ہو جائے گا، اس کے لیے رخصت ختم ہو جائے گی، نماز بھی وہ پھر پوری ادا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ روزے بھی وہ رکھے گا۔ اور یہ جو روزے کی قضا ہے دوسرے دنوں کے اندر پھر وہ روزے رکھنا واجب ہے۔ اس میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرض یا سفر کی مجبوری سے جو روزے چھوڑ دیے گئے ان کی قضا ان لوگوں پر واجب ہے۔ اچھا، روزوں کا فدیہ بھی حق تعالی شانہ نے ذکر کیا ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس آیت کے بے تکلف معنی تو یہ ہیں کہ جو لوگ مریض یا مسافر کی طرح روزہ رکھنے سے مجبور نہیں بلکہ روزے کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر کسی وجہ سے دل نہیں چاہتا، تو ان کے لیے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ روزے کے بجائے روزے کا فدیہ صدقے کی صورت میں ادا کریں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ ہی رکھو۔ یہ جو حکم ہے نا، یہ اس کا جو ہم نے معنی ابھی کر دیا، یہ اسلام کے بالکل ابتدا کے اندر تھا کہ تاکہ لوگ جو ہے نا وہ روزے کے عادی بن جائیں، نیا نیا حکم تھا، تو اس وقت جو ہے نا بالکل لازم اور ضروری نہیں تھا، اختیار دیا گیا تھا کہ روزہ رکھ لو تو بہتر ہے، نہ رکھو تو اس کی بھی گنجائش ہے۔
لیکن پھر جو ہے جب اسلام پھیلتا گیا اور لوگ جو ہے وہ اللہ کے احکام کے عادی ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جب وہ رمضان کا مہینہ پالے تو اب اس کے روزے رکھنا اس کے اوپر فرض ہیں، اب کوئی اختیار نہیں، کوئی گنجائش اس کے لیے نہیں سوائے مرض کے اور سوائے سفر کے، وہ گنجائش ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی ہٹا کٹا آدمی ہو اور کہے کہ نہیں مجھے تو اختیار ہے میں روزے نہیں رکھتا، تو اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اس روزے رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب جو ہے نا یہ جو کہا کہ آدمی مقیم بھی ہو اور روزے کی طاقت اس میں نہ ہو، مثلا بڑھاپا ہے، بڑا بوڑھا ہے، یا ایسا بیمار ہے کہ جس کے صحت کی کوئی امید نہیں ہے، تو حضرات صحابہ کرام اور تابعین کا یہی قول ہے اس کے بارے میں کہ وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور طبرانی وغیرہ تمام ائمہ حدیث نے حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ یہ حضرت سلمہ ابن اکوع بڑے جو ہے نا وہ گوریلا کمانڈر تھے، بڑی گوریلا کارروائیاں انہوں نے کی، کفار مکہ کو جو ہے نا وہ ایسے گھٹنے ٹیکنے کے اوپر انہوں نے مجبور کر دیا تھا کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہ جو ہمارے ہاں گوریلا جنگ ہوتا ہے وہ اس کے بنیاد جو ہے نا حضرت سلمہ ابن اکوع ہیں۔ ان کی جو ہے نا وہ تاریخی پس منظر اور ان کی سیرت کو دیکھ کر ابھی بھی جو ہے نا وہ اس کے اوپر عمل کیا جاتا رہا ہے، اور جو گوریلا کے لیے اصول اور ضوابط ہیں وہ اسی سے لیے گئے ہیں۔ تو یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو ہمیں اختیار دیا گیا تھا کہ جی چاہے روزہ رکھو اور جی چاہے تو روزہ کا فدیہ ادا کر دو، لیکن جب دوسری آیت نازل ہوئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو یہ اختیار ختم کر کے طاقت والوں پر صرف روزے رکھنے کے ہوئی فرض کر دیا گیا۔ اور مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے کہ نماز کے معاملات میں بھی ابتدائی اسلام میں 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور اس طریقے سے روزے کے معاملے میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ وہ 3 تبدیلیاں کون کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا وہ حکم تھا، اور ایک روزہ جو ہے وہ یوم عاشورہ کا تھا۔ پھر رمضان کی فرضیت اللہ نے نازل کر دی، تو کتب علیکم الصیام سے وہ حکم اللہ نے فرض کر دیا۔ تو یہ حکم تھا کہ ہر شخص کو اختیار ہے چاہے روزہ رکھے یا فدیہ دے دے، لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر قرار دیا گیا تھا۔ پھر دوسری آیت من شہد منکم الشہر نازل فرما دی اللہ نے، تو تندرست اور قوی کے لیے اس اختیار کو ختم کر کے روزہ رکھنے کو متعین کر دیا، مگر جو بہت بوڑھے آدمی تھے ان کے لیے یہ حکم اب بھی باقی ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں۔ اور یہ 2 تبدیلیاں ہوئیں۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب آدمی سوئے نہ ہو، جب آدمی بیدار ہو، سویا ہوا نہ ہو۔ جب سو گیا تو دوسرے روزے کا وقت شروع ہو جاتا تھا، کھانا پینا سارا ممنوع ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث یہ نازل فرما کر آسانی کر دی کہ اگلے دن کی صبح صادق تک کھانا پینا سب جائز ہیں، اور سو کر اٹھنے کے بعد سحری کھانے کو سنت قرار دیا۔ اس بارے میں بھی بڑی احادیث آئی ہیں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ اس میں فدیہ کا ہے۔ وہ فدیہ جو ہے نا وہ ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ نصف صاع گندم ہے، یا اس کی قیمت ہے۔ نصف صاع جو ہے نا وہ ہمارے زمانے میں جو مروجہ پیمانے ہیں اس میں 80 تولہ کے حساب سے 1.25 سیر بنتے ہیں، اور بازاری قیمت معلوم کر کے آدمی کسی غریب کو مالکانہ طریقے پر یہ دے دے تو اس کا فدیہ ادا ہو جاتا ہے۔ کسی مسجد یا مدرسے کی خدمت کے معاوضے میں اس کو ادا کرنے سے فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ کسی مسجد کے اندر امام ہے یا کسی مدرسے کے اندر مدرس ہے، تو اب امام اگر غریب ہے اس کی غربت کو دیکھتے ہوئے فدیہ اگر اس کو دے دیا جائے مالکانہ حقوق کے ساتھ تب تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ میں نے تنخواہ کے طور پر اس کو دے دیا ہے،
مسجد کے امام یا مدرسے کے معلم کو، مدرس کو، تو اس صورت میں فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ، ایک روزے کے فدیے کو 2 آدمیوں کے درمیان تقسیم کرنا یا چند روزوں کے فدیے کو ایک ہی شخص کو ایک تاریخ میں دینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک ہی دن جو ہے نا آدمی ایک فدیہ جو ہے وہ ایک روزے کے فدیے کو 2 آدمیوں میں تقسیم کرے یا چند روزوں کے فدیے کو ایک ہی شخص کو ایک ہی تاریخ میں دے دے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ امداد الفتاویٰ کے اندر جو ہے نا یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس بات کے اوپر فتویٰ دیا ہے کہ یہ جائز ہے، اور اس بنا پر البتہ احتیاط جو ہے اس کو قرار دیا گیا ہے کہ کئی روزوں کا فدیہ ایک تاریخ میں ایک کو نہ دے، لیکن دے دیا تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کسی کو فدیہ ادا کرنے کی بھی وسعت نہ ہو، مثلا کوئی غریب ہوتا ہے، اب کوئی غریب ہے اور بہت بوڑھا ہے یا سخت ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ جو ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، لیکن وہ غربت کی وجہ سے کچھ دے نہیں سکتا فدیہ، تو وہ توبہ و استغفار کرے اور دل میں یہ نیت بھی رکھے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی وسعت والے حالات پیدا کرے گا تو اس صورت میں پھر فدیہ ادا کر دوں گا۔ یہ اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہے، شہد منکم الشہر فلیصم، اس سے جو ہے نا اس کو منسوخ قرار دیا ہے۔ یہ تھوڑا اس کے بارے میں بھی میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ واقعی یہ آیت بھی منسوخ ہے یا مفسرین نے اس کے لیے بھی کوئی صورت نکالی ہے۔ تو بس یہ آج جو ہے وہ یہاں تک ہی ہم پڑھتے ہیں، اور کل انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا، تو پھر جو ہے وہ اس بارے میں ہم بتا دیں گے۔ بلکہ آیت جو ہے نا وہ خود اس کے اندر موجود ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو اس آیت سے جو آیت کا یہ جو حصہ ہے اس سے جو ہے نا وہ والا آیت جو ہے وہ منسوخ ہے۔ تو اس کے منسوخیت کو جو ہے وہ علماء نے جس انداز سے ذکر کیا ہے کہ آیا یہ وہ والی آیت منسوخ ہے یا نہیں، تو میں نے عرض کر دیا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ آیت بھی منسوخ نہیں ہے، اپنی حالت کے اوپر ہے، کیونکہ اس سے مراد جو ہے نا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ بڑھاپے کی وجہ سے یا دائم المرض کی وجہ سے روزہ رکھنے کے اوپر قادر نہ ہو۔ یہ جو ہے نا علماء نے تطبیق کی جو ہے نا ایک صورت بیان کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔